ابرار ولی صاحب، سکندر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، صوبہ ہزارہ کے حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں، اور آپ بھی اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیجیے۔ یار میرا ان معاملے کے اوپر بالکل جو میری رائے ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ میں تو کبھی بھی قومیت لسانیت کی بنیاد پہ صوبوں کے حق میں نہیں ہوں۔ جس طرح جنوبی پنجاب کی بات کی جا رہی ہے، صوبہ ہزارہ کی بات کی جا رہی ہے، یا مہاجر صوبہ جس طرح کراچی کے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان بنیادوں پر یہ کبھی بھی صوبے نہیں بننے چاہیے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایگزیکٹ نام تو یاد نہیں ہے، میں کچھ امریکن لوگوں کو سن رہا تھا، اور یہ تھوڑی پرانی ویڈیو ہے، اس میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کیا امریکہ کبھی پاکستان کے اوپر براہ راست حملہ کر سکتا ہے۔ تو وہ تجزیہ کار تھے دفاعی، انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو پاکستان بڑا ہے، دوسرا وہ ایٹمی پاور ہے، تو اس لیے کبھی بھی ان کے اوپر براہ راست حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے پوچھا حل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ان کو تقسیم کر دو۔ آج اسی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، آج پشتوں کی بات کر رہا ہے، کوہستانی کی بات کر رہا ہے، صوبہ بسین کی بات ہو رہی ہے، ہزارے وال ہن کو بولنے والے لوگ وہ ہزارہ صوبہ ہزارے کی بات کر رہے ہیں، سرائکستان کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے کراچی کے اندر اردو بولنے والے جو لوگ ہیں مہاجر صوبے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس بنیادوں پہ تو بالکل بھی صوبے نہیں بننے چاہیے۔ اور اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، نئے صوبے بنانا، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے صوبے بنیں گے تو پاکستان میں بہتری آ جائے گی؟ زمین کے ٹکڑے کے اوپر اگر آپ لکیر کھینچیں گے بہتری آ جائے گی ایک دم سے؟ ایسا تو نہیں ہے، جادو کی چھڑی تھوڑی ہے یہ، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر صوبے بنتے بھی ہیں، ابھی تو اس کے اوپر دیکھیں بحث جاری ہے، ڈیبیٹس ہوں گی، اگر صوبے بنتے بھی ہیں تو یہ جو لوگوں کی جو خواہشات ہیں کہ صوبہ ہزارہ اور فلاں صوبہ اور یہ قومیت کی بنیاد پہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور کچھ جو نام تجویز کریں گے تو وہ یہ انہی لوگوں نے کرنے جن کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن صوبے چھوٹے ہونے چاہیے، یونٹس چھوٹے ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر نئے صوبے بھی پاکستان کی بہتری کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابرار بھائی، یہ جو صوبے بنانے کی بحث ہوتی ہے، یہ شور شرابہ ہوتا ہے، یہ کئی ادوار میں ہم سنتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، پچھلی گورنمنٹ میں بھی باتیں ہوتی تھی، لیکن وہ کوئی مؤثر آواز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ جو آواز آئی ہے وہ بہت طاقتور حلقے سے آواز آئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں سے، جس طرح آپ نے ایک آف دا ریکارڈ بھی ایک چیز کی کہ وہاں سے لکھ دیا گیا، اگر وہاں سے چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو کچھ بھی ممکن ہے؟ ابھی ویسے سیاسی جماعتیں اختلاف ضرور کر رہی ہیں، اگر صوبہ ہزارہ کی بھی بات کریں تو ANP مخالفت کر رہی ہے، باقی سیاسی جماعتوں میں بھی ڈیبیٹس جاری ہیں، لیکن اگر گرین سگنل وہاں سے مل جائے تو تب بھی پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر وہاں سے گرین سگنل مل بھی جاتا ہے نا، یہ بات خیر آف دا ریکارڈ ہی ہوئی تھی، آف دا ریکارڈ ہی لفظوں میں کچھ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک تو یہ بات طے ہے کہ صوبے بننے ہیں، اور اگر صوبے بننے ہی ہیں اور یہ فائنل ہو چکا ہے، طے ہو گیا ہے، دستخط بھی ہو چکے ہیں کہ صوبے بننے ہی بننے ہیں، لیکن جس طرح ابھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ صوبہ ہزارہ یا صوبہ سرائکستان یا جنوبی پنجاب یا صوبہ مہاجرستان، اس طرح کا کوئی صوبے کا نام نہیں ہوگا، قومیت کے نام پر نہیں قومیت کے نام پہ، لسانیت کی بنیادوں پہ یہ نہیں ہوگا۔ اگر بنے گا بھی تو انتظامی بنیادوں پہ بنے گا۔ لیکن یہ جتنی میں نالج رکھتا ہوں پاکستان کے، ہو سکتے ہیں لیکن بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس میں میری ذاتی یہ رائے ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، زمین کے ٹکڑے کو اگین میں وہی بات کروں گا کہ آپ لکیر کھینچ دیں کہ صوبہ ہزارہ ہے، اس سے پاکستان کے حالات میں بہتری آ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی، بلکہ اس سے زیادہ بوجھ پڑے گا آپ کے اوپر۔ وہ کس طرح پڑے گا؟ چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں۔ دیکھیں دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، آپ اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں، آپ کتنی ریاستیں تھیں جب وہ آزاد ہوا تھا، کتنی ریاستیں تھیں، اب کتنی ریاستیں ان کے پاس؟ تو جتنے یونٹ چھوٹے ہوں گے، انتظامات اتنی آسانی سے ٹیکل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ ڈیوائیڈ ہوں گے، ظاہر ہے بہتر طریقے سے اس کا اب وہاں پر کیا ہے، صرف سیکریٹریٹ تو نہیں بنے گا آپ کا، وہاں آپ کی عدالتیں بنے گی، پولیس، سول سرونٹ، یہ ساری چیزیں، ان کے جو اخراجات بڑھیں گے ڈائریکٹ وفاق کے اوپر آئے گا۔ انفراسٹرکچر، بلڈنگ، وہ سارے کے لیے کیا ہمارے پاس وسائل ہیں؟ ایک اسمبلی دیکھ لیں، باقی عدالتیں دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں، تو اتنے وسائل ہیں کہ اتنے سارے انتظامی یونٹس نہیں ہے، بالکل پاکستان کے پاس کدھر ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نئے صوبے بنتے ہیں اور ان کے پاس انتظامات کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے جو ان کو وسائل یا جو پیسوں کی ضرورت ہوگی، وہ شفٹ ہو جائے گا آپ کا وفاق کے اوپر، تو وفاق آلریڈی صوبوں سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ ان کو کہاں سے پیسے دے گا؟ تو یہ ایک بہرحال ایک شوشہ ایک اس وقت
اس ڈبیٹ تو چل رہی ہے، اب اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کیونکہ عوام کو دکھایا کچھ جاتا ہے اور پیچھے پس منظر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. بہت ساری اس طرح کی ہم نے ماضی کے اندر بحثیں دیکھی ہیں لیکن وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچی. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ اہم ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے معاملات جی وہ لائے گئے. بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ سینئر جرنلسٹ تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا. بلوچستان کے اندر جو چل رہا ہے، کشمیر کے اندر جو چل رہا ہے، کے پی کے اندر جو چل رہا ہے، جس طریقے سے دہشت گردی ہے، تو ان چیزوں کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نئی بحث جو ہے وہ چھوڑی گئی ہے. اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اگر صوبے بنتے ہیں نہیں بنتے، لیکن جو بات میں کر چکا ہوں میری جتنی نالج ہے اس لحاظ سے کہ چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں یہاں پر نئے یونٹس ابھی نہ ہی بنے تو بہتر ہے. ایسے ہی، اور خاص طور پر قومیت کے نام پر تو قومیت کے نام پہ تو سر بالکل بھی نہیں بننے چاہیے. آج دیکھیں مزے کی بات، مجھے میں آپ کو ایک اور بھی بتاتا ہوں، ہر تقریباً کوئی پاکستان کے اندر کوئی 84 یا 82 لینگویجز بولی جاتی ہیں. ہر 13-14 کلومیٹر کے بعد وہ لینگویج کا ایکسنٹ یا لینگویج چینج ہو جاتی ہے. تو کیا آپ 84 صوبے بنا لیں گے؟ اب 84 یونٹس بنا لیں گے پاکستان کے اندر؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس بحث کو ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم پختون ہیں، کوئی یہ کہے کہ ہم پنجابی ہیں، کوئی کہے کہ ہم سندھی، ہم سب پاکستانی ہیں. اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو بحثیں ہیں، جو ڈیبیٹس ہیں، ان کو وہ پبلک ہونے سے بھی روکیں، اور بلکہ پابندی ہونی چاہیے اگر کوئی بندہ کوئی شخص اس طرح کی بات بھی کرتا ہے. پاکستان اس لیے تھوڑی آزاد ہوا تھا کہ کل کو آپ جو ہے وہ اب پنجابی اپنا صوبہ لے کے بیٹھ جائیں یا اپنا ملک لے کے بیٹھ جائیں، پٹھان ادھر چلے جائیں، ہزارے وال ادھر چلے جائیں، ماجر ادھر چلے جائیں اور بلوچستان ادھر چلے جائیں. اور خاص طور پہ بعض اوقات ابرار بھائی اس طرح کی گفتگو یا بحث بہت شدت بھی اختیار کر جاتی ہے، خاص طور پر عام لوگ اس پر لڑائی پہ بھی آ جاتے ہیں. تو خاص طور پر میں چاہوں گا کہ سینئر سیاستدانوں کو میسج بھی دینا چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے تمام وہ کبھی بھی نہیں دیں گے، وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف، یہ 3 بڑی جماعتیں ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. ان تینوں کے جو لیڈران ہیں، آپ اسمبلی کے اندر بھی ان کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ باہر بھی ان کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں. ابھی بیرسٹر گوہر کی والدہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی ہیں، ان کے گھر سب تعزیت کے لیے گئے ہیں، ملتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جو ہمارے ووٹر ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، جو نون لیگ کا ووٹر ہے، وہ آپس میں لڑا نہ کریں؟ کبھی اس طرح کا پیغام آیا ہے؟ اس حوالے سے بھی وہ کبھی بھی اس طرح کا پیغام نہیں دیں گے. یہ جو محب وطن جو خود کو کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی بحثیں جو ہے وہ بند کروائیں، ورنہ یہ ملک تقسیم ہو جائے گا. اور جو دشمن ہے وہ تو چاہتا ہی یہی ہے. تو یہ گلدستہ ہے خوبصورت سا. دیکھیں میں خود پٹھان ہوں، میں ہزارہ کے اندر رہتا ہوں، ہماری تاریخ گزر گئی ہزارہ کے اندر، لیکن میں اس حق میں کبھی بھی نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ہم صوبہ ہزارہ بننا چاہیے، یا اگر میں پٹھان ہوں تو میں یہ کہوں کہ نہیں ہمیں صوبہ پشتون چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قومیت کی بنیاد پہ تو کچھ اس ملک کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے، اور یہ چیزیں ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی ابرار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال ہم فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں. صوبہ ہزارہ کے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. صوبہ ہزارہ بننا چاہیے تو کیوں بننا چاہیے، ریزن ضرور دیجیے گا، اور اگر نہیں بننا چاہیے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.